بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کچھ عرصہ نجی مصروفیات کے حوالے سے ہم اپنے یوٹیوب پہ حاضر نہ ہو سکے، تو الحمدللہ اب مصروفیات کچھ کم ہوئی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے احکامات اور معلومات عوام تک پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر جو تیسرا رکن بیان کیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس موضوع کو لے کر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ جاری ہے اور آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا، عالم اسلام کے بااثر اور مالدار اور صاحب نصاب جو لوگ ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں کہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرنے پر۔ تو یوں زکوٰۃ کے حوالے سے اس مہینے میں گفتگو کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور زکوٰۃ چونکہ اسلام کا بنیادی رکن ہے تو اس کے متعلق معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ 32 مرتبہ زکوٰۃ اور نماز کا ذکر آیا ایک ساتھ، تو یوں اس کی فرضیت، اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس آیہ مقدسہ سے علماء کرام، محدثین، مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مقدسہ زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ ترجمہ، اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ اچھا، یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، جہاں تک زکوٰۃ کے حوالے سے اہمیت پر مشتمل یہ آیہ مقدسہ ہے، وہیں پر ذرا غور کرے تو کہا گیا کہ ان کو پاکیزہ اور ستھرا کر دو، یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، زکوٰۃ دینے کے بے شمار فضائل ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے اس پر مامور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، پس اگر ایسا کر لے تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی، سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے معاملے میں ان پر مقرر کر دی ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان سے جنگ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے، اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، اگر نماز کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، لیکن نہ دینا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، اور ایک زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے، تو جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کے متعلق ایسی روایت ہے۔ اور مزید یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فضائل ہیں، آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں، زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ کو روکنا نہیں چاہیے، زکوٰۃ جب لازم ہو جائے ادا کریں، یہ فرض ہے، اس فریضے کو دنیا میں ادا کریں گے، آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں رمضان سے قبل فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی ہی پیاری ایک فضیلت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی زکوٰۃ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزید ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے، زکوٰۃ دینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری کے متعلق ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ تو تقوی کی جو علامات بیان کی گئی ہے نا، تقوی کی علامات میں سے ایک علامت زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں یہ متقین کی نا شروع سے بات چلی آ رہی ہے، پہلے پارے میں ہے سورہ بقرہ میں کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ سب کو متقین کی، تقوی والوں کی علامت بیان ہو رہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ متقین کی علامت ہے، تو زکوٰۃ دینے والے میں گویا تقوی کی ایک علامت پائی جاتی ہے، تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ جب لازم ہو جائے، علماء کرام سے مکمل معلومات حاصل کر کے اپنے مال کی مکمل صورتحال ان کے سامنے پیش کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ زکوٰۃ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ضرور ادا کریں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے غریبوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ جو لوگ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جب ان کو زکوٰۃ ملتی ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھائی چارے کا ذریعہ ہے کہ جب امیر شخص غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو غریب کے دل میں امیر کی محبت داخل ہوتی ہے، تو یوں بھائی چارہ آپس میں قائم رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض ہم نے دانشوروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اگر زکوٰۃ دینے والے بن جائے نا، جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو غربت ختم ہو جائے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ سے دور بھاگتے، ایسا نہ کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہی مال کیسی شکل اختیار کرے گا؟ ایک سانپ کی شکل، اور سانپ کی شکل میں اختیار ہونے کے بعد یہ مال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس انسان کے ان رخساروں کو، ان جگہوں کو پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ تو کیا وہ عذاب برداشت کر سکیں؟ بالکل نہیں، ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں۔
تو آج دنیا میں کون سا مشکل ہے؟ زکوٰۃ جیسے ہی لازم ہو تو فوراً زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شرعیہ کا پابند بنائے، احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مزید انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی مسائل آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ تو ہمارے اس چینل یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام، اس کو شیئر کرنا اور دیکھنا نہ بھولیے، دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بہت سارے مسائل کا خزانہ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو